یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ترجمہ یہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تم لوگوں پر قصاص، فی القتل، مقتول میں، الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے، والانثى، اور عورت، بالانثى، عورت کے بدلے، فمن عفی لہ، سو وہ شخص جس کو معاف کر دے، من اخیہ، اس کا بھائی، شیء، کچھ، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے قاعدے کے موافق، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے قاعدے کے موافق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف خوبی کے ساتھ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، یہ تخفیف ہے، مِنْ رَبِّکُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور مہربانی، فَمَنِ اعْتَدَىٰ، سو وہ شخص جو زیادتی کرے، بعد ذلك، اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے فی القصاص، قصاص، حیات، زندگی، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ ڈرو، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ ڈر جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات کریمہ میں مقتول کے احکامات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر لفظ قصاص آیا، قصاص کہتے ہیں برابری، مماثلت، یعنی کسی شخص کو قتل کیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے آہنی ہتھیار سے یا ایسے آلہ سے کہ جس سے کسی دوسرے شخص کے گوشت خون کو کاٹ دیا جائے، تو اب جب بدلہ لینا ہے اس میں برابری اور مماثلت کی رعایت کرنا، کہ ظالم نے، قاتل نے جتنا ظلم، جتنی زیادتی دوسرے شخص کے ساتھ قتل کر کر کی ہو یا اسے زخم دے کر کی ہو، تو اتنا
ہی بدلہ دوسرے شخص سے لینا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ جتنا کسی شخص نے دوسرے کو نقصان پہنچایا کسی آلہ سے یا کسی آلہ سے کہ جس سے انسان کے گوشت خون کو کاٹ دیا جائے، جس سے خون بہہ جائے، یا آلی ہتھیار کہ جس سے دوسرے شخص کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، خون بہا دیا جائے، تو اس میں رعایت کرنی ہے برابری کی، مماثلت کی۔ اگر برابری نہ کی، مماثلت نہ کی، تو اس میں کیا ہے، پھر مظلوم ظالم ہو جائے گا اور ظالم مظلوم ہو جائے گا۔ تو برابری اور مماثلت کی رعایت کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اور ایک قتل کی سزا خون بہا ہے، خون بہا سے کہتے 100 اونٹ یا 1000 دنانیر یا 10,000 درہم، 1000 دینار یا پھر 10,000 درہم۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور درہم تقریباً ایک سکہ درہم کا 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے، 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے، کہ جس کی مقدار تقریباً 916 تولے، 3.5 ماشا تقریباً اتنی اس کی مقدار بنے۔ تو جس شخص نے قتل کیا تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے۔ اگر وہ بھروسہ قتل نہیں کرتے بلکہ دیت دیتے قتل نہیں کرتے، تو دیت کیا ہے، 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت، یا پھر اور قیمت کیا کہ 10,000 درہم یا 1,000 دینار۔ چونکہ دینار سونے کا ہوتا ہے تو سونے کی ویلیو مارکیٹ میں چاندی سے زیادہ ہوتی ہے، قیمت سونے کی زیادہ ہوتی ہے، اور چاندی سونے کے مقابلے میں کم قیمت کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے چاندی کی مقدار ہوئی 10,000 اور سونے کی مقدار ہوئی 1,000 سکے یا 1,000 اس کی قیمت۔ اب درہم دینار تو ہے، تو اب کیا ہے، کرنسی چلتی ہے یا پھر روپیہ چلتا ہے، تو اس صورت میں اس کی دیت ادا کرنی ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیلی مسائل کو انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ تو آخری یہ آیت جو ہے اس کا سبب نزول کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ابھی اسلام نہ آیا تھا، آپ کے 2 قبیلوں میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے نتیجے میں بہت سارے آزاد، بہت سارے غلام، بہت سارے مرد اور عورت اس لڑائی میں قتل کیے گئے۔ لیکن جب زمانہ اسلام آیا، زمانہ اسلام میں وہ 2 قبیلے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان دونوں کا آپ یہ جھگڑا رہ گیا کہ جی جو ہمارے مقتولین ہیں ہم نے اس کا قصاص لینا، تو قصاص میں ایک قبیلے والے نے یہ مطالبہ کیا جو ذرا اپنے آپ کو ہر ایک اعتبار سے دوسرے قبیلے سے اعلیٰ اور مرتبہ سمجھتا، اور دوسرا قبیلے کو یعنی کہ اپنے مقابلے کم ترجیح حصے دیتا، تو جو اعلیٰ
اور اپنے آپ کا مقام زیادہ کرتا تھا، اس نے یہ کہا کہ جی ہمارا جو غلام قتل ہوا اس کے بدلے میں ہم تمہارا عذاب قتل کریں گے، ہماری جو عورت قتل ہوئی اس کے بدلے میں ہم تمہارا مرد قتل کریں گے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا، تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی اور بتلا دیا کہ عذاب کو عذاب کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قتل کرنے والا ایک شخص ہے اور قصاص دوسرے شخص سے لیا جائے۔ اگر قتل کرنا ہے بدلے میں قتل ہی کرنا ہے تو کہ قتل ہی کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ قتل ایک نے کیا اور بدلے میں اس کے کسی بھائی کو قتل کر دیا جائے یا خاندان میں کسی بھائی کو قتل کر دیا جائے، بلکہ قاتل یعنی قاتل قتل کرنے والا بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اب چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، جس نے قتل کیا ہے قصاصاً اسی کو قتل کیا جائے۔ ہاں البتہ کوئی دیت لیتا ہے، ہم قتل نہیں کر رہے بلکہ دیت لینا چاہتے ہیں، تو دیت دے ادا کر رہے ہیں۔ اب چاہے قاتل کے پورا خاندان بھی کرا کرتے، پورا خاندان بھی کرا کرتے، تمام بھائی بھی کرا کرتے۔ اب مثال کے طور پر قاتل کے دو بھائی ہیں، قاتل کے دو بھائی ہیں، مقتول کے دو بھائی ہیں۔ اب مقتول جو مرنے والا تھا وہ مر گیا، اب دو بھائیوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میرے قصاص دینا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جی میرے جو ہے اس کو معاف کر دیا، میں نہیں دیتا کچھ نہیں، میں نے معاف کر دیا، میں دیے دیتا ہوں تو میں قصاص دیتا ہوں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس قاتل کو معاف کر دیا، مقتول کے وہ رضا کہتے ہیں۔ اب ایک بھائی کا نہیں ہوتا، وہ کہتا نہیں جی میں معاف نہیں کرتا، میں معاف نہیں کرتا، میں تو قصاص دیتا ہوں، تو پھر آپ اس کو قصاص دینے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو دیت دی جائے۔ مثال کے طور پر 100 اونٹ دیت میں تھے تو 100 کی اب 50 اونٹ جو ہے اس وہ ادا کرے گا، 50 اونٹ تو 50 اونٹ کی قیمت، یا پھر 10,000 درہم کی مقدار تھی تو 5,000 درہم، 1,000 دینار کی قیمت تھی تو پھر 1,000 درہم 500 دینار وہ ادا کرے گا۔ اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائیوں میں کسی اعتبار سے تقسیم ہو جائے گا، جتنے معاف کرنے والے ہوں گے ان کی طرف سے معاف، جو بچ جانے والے ہوں گے تو اتنی مقدار کو سارے بھائیوں کو تقسیم کیا جائے گا، اور تقسیم کر کر جو جتنے معاف کرنے والے ہیں ان کے حصے کا معاف کر دیا جائے گا، جو نہ معاف کرنے والے ہیں تو ان کی طرف سے قیمت ادا کی جائے۔ لیکن جب ایک نے بھی فیملی میں سے معاف کر دیا قصاص لینے کو، پھر باقی کہتے ہیں کہ ہم تو قصاص لیں گے، تو قصاص نہیں لے سکتے، وہ دیت ادا کریں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ تو یہ جب انہوں نے دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلے والے تھے یہ کہا کہ ہم تو آزاد کے مقابلے میں غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے، اور ہماری عورت کو قتل ہوئی اس کے بدلے میں ہم ان کے مرد کو قتل کریں گے، ان کے مرد کو قتل کریں گے۔ اسلام قرآن کا نہیں، غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا، آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا، مرد کو مرد کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو یعنی کہ قتل کرنے والی عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، قتل کرنے والا غلام ہے چاہے وہ مقتول آزاد ہے تو بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل کرنے والا آزاد مرد یا عورت ہے تو بدلے میں چاہے غلام ہے قاتل تو بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک نے قتل کیا اور اس کا جرم